جو تازہ ترین اطلاع ہے اس کے مطابق اب تک 20 کشمیری شہید ہو گئے ہیں اس پورے انسیڈنٹ میں۔ کون کون ہے؟ نعیم بٹ ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے، دوسرے شہید عثمان نذیر، تیسرے نثار احمد، چوتھے کاشف یعقوب، پانچویں سردار فدا حسین، چھٹے مزمل، ساتویں باسط شاہ، آٹھویں فہیم افضل، نویں کامران مشتاق، دسویں زرغام خلیل، گیارہویں ثاقب حنیف اور بارہویں ثاقب اسحاق، عریل اصغر 13، 14 عثمان گل، 15 جفیر پہلوان، 16 نثار شاہین، 17 خواجہ ابرار لطیف، کامران حفیظ اور فیصل صابر۔ تو اس طرح یہ لوگ، علی حسین، یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ 20 کے قریب نام ابھی تک میرے پاس آئے اور یہ آزاد کشمیر سے دوستوں نے بھجوائے ہیں۔ بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جو اسپتالوں میں۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز نے پہلے ان لوگوں پہ بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ان لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یہ نہتے جا رہے تھے، اور یہ بات عمر نذیر کشمیری نے خود بتائی بھی کہ ہم نے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ کوئی بھی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہتے لوگوں پہ گولی چلائی گئی ہے۔ عمر نذیر کشمیری کا بھائی شہید ہوا ہے۔ اس نے جب شہداء کے نام لیے تو 7ویں نمبر پر اپنے بھائی کا نام بھی لیا اور بتایا کہ یہ میرا بھائی تھا، لیکن بڑی صبر کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے شہداء کے نام لیے اور بڑی ہوش مندی کے ساتھ انہوں نے آگے کے لائے عمل کا اعلان کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم حق پر ہیں، ہمارے جو لوگ شہید ہوئے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھائی والے معاملات کرے گا۔ بڑا پہاڑ جیسا صبر اور حوصلہ دکھایا عمر نذیر کشمیری نے۔ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ سیکورٹی فورسز کا محاصرہ توڑ کر، گولیاں کھاتے ہوئے، اپنے سینے پیش کر کے یہ لوگ پہنچ گئے شہر کے اندر، اور جس منزل پہ انہوں نے جانا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ اب آگے کا فاصلہ یہ لوگ پیدل طے کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں ان کی روک دی گئی ہیں، تباہ کر دی گئی ہیں، اور ان کو گاڑیوں کی سہولت بھی اس طرح میسر نہیں ہے۔ تو اب کشمیری بڑے پیمانے پر پیدل مارچ کریں گے، اور اس میں ان کو 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، 5 بھی دن لگ سکتے ہیں مظفر آباد جانے میں۔ تو کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اور ایک بہت بڑی تحریک یہ بن چکی ہے۔ چند دن پہلے تک ہمارے میڈیا کے جو دوست بھارت میں نوجوانوں کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے، وہ اس پہ بات نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے میڈیا پہ کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، کوئی ٹکر بھی نہیں چل رہے، کوئی خبر نہیں چل رہی، کوئی بریکنگ نہیں آ رہی، کوئی پاکستان کا میڈیا یہ خبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ علیم خان کو شکست ہوئی بدترین اس الیکشن میں، اور اس کا چینل بدلہ لے رہا ہے کہ جناب یہ شرپسند تھے، جتھے کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، مسلح جتھے کہا جا رہا ہے، شرپسند کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 پولیس والوں کو زخمی کر دیا۔ یہ 20 لاشیں نظر نہیں آتی، بہت سارے زخمی درجنوں اسپتالوں میں پڑے ہوئے وہ نظر نہیں آتے۔ عوام کے اوپر سیدھی گولی چلائی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے الیکشن کے بائیکاٹ کا بدلہ لے رہی تھی کہ مارو ان کو گولیاں، یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔